اگر یہ قول امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کا نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو تسلیم نہ کرتا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کی ارواح کو بھی فرشتوں کے جو درجہ اسفل ہے، سب سے نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا ہے، اور اللہ کے احکام کی جیسے تنفیذ وہ فرشتے کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ مختلف ہی مسئلہ ہو گیا، سب کے نزدیک نہیں ہے ایسا، لیکن یہ کہ بعض کے نزدیک شاہ ولی اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہم اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں تو نہیں پھینک سکتے بات، لیکن ان کو بھی نہیں پکارا جائے گا۔ وہ ہے، وہ بھی اللہ کی سول سروس کے اندر بھرتی ہو گئے۔ سول سروس ہے نا، اس کے کارڈرز ہیں ہمارے ہاں۔ پٹواری سے آپ چلیں گے تو ریونیو کا محکمہ جو ہے، پٹواری پر گرداور اور گرداور سے گرداور، قانون گو اور اس سے اوپر اور نائب تحصیلدار، یہ چلے گا۔ تو فرشتوں کے بھی گریڈ ہے، طبقہ اسفل، طبقہ اعلیٰ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو بھی اس میں شامل کر دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور اس کو ماننے سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ ہاں انہیں پکارو گے تو شرک لازم آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے؟ باریک فرق۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، پکار نہیں سکتے، مدد نہیں مان سکتے۔ اسی طریقے سے ان کو آپ مانتے بھی ہوں اگر کہ وہ ملائکہ کی آخری صف میں ان کو بھی اللہ نے بھرتی کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کے لیے کوئی دلیل قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملتی، فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک قول ہے، ایک محدث کا ہے۔ لیکن میں نے بات فرق جو بتا رہا ہوں، ان کو یہ مان لینا کہ فرض کیجئے شیخ عبد القادر جو ہے بغدادی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح اب کہیں آ سکتی ہے، ارواح آ سکتی ہے، جیسے ملائکہ آ سکتی ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتی ہے، لیکن ہم اس وقت محمد کو پکاریں گے نہیں۔ پکارا تو شرک ہو جائے گا، دعوت دعا کی تو شرک ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا باریک سا فرق ہے جو ہمارے ہاں اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی یا تو انکار کر دیتے سرے سے، روح آ ہی نہیں سکتی، اور یا یہ کہ پھر ان سے دعائیں اور استدعاء اور استغاثہ، تو یہ دونوں میں جو ہے انتہا ہو جاتی ہے۔ اچھا، دنیا کے قانون کے تحت بھی جو میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا کہ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے۔ آپ نے کسی شخص سے ایک کام کے لیے کہا، وہ کام دنیا کے قوانین کے تحت ہے۔ فرض کیجیے آپ کسی سے کہتے ہیں میری فلاں جگہ پر سفارش کر دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، 100% درست ہے، لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ میرا جو مدعا علیہ ہے یا جو میرا مد مقابل ہے وہ چرب زبان ہے زیادہ، یا وہ اس نے کوئی لمبی چوڑی سفارش جو ہے فراہم کر دی ہے، تو آپ بھی میری بات رکھ دیں۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، اچھی شفاعت کرنا، صحیح بات، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اب آپ نے ایک دفعہ کہا، اس نے نہیں کیا، دوسری دفعہ کہا نہیں کیا، پھر کہا، تو یہ میں ایک بزرگ کا قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ ایک دفعہ کہا ٹھیک ہے، یہ سوال ہے، دوسری دفعہ کہا یہ بھی چلیے معاف، اب تیسری دفعہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے، اور یہ شرک خفی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا اگر وہ کر دے ٹھیک، کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ہے، کیونکہ آدمی جو ہے اگر پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا رہتا، مطلب معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تمہارا خیر جو ہے، تمہاری بھلائی اسی کے ہاتھ میں،